میں اویس عمر سیالکوٹی آپ کا بیٹا آپ کا خادم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ کو راشن کی ضرورت ہے تو سکرین پر آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا 0347780888 034778808288۔ آپ اس واٹس ایپ پہ یا نمبر پہ کال کریں اور اپنی ڈیٹیل بتائیں، انشاءاللہ آپ کو راشن مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، کوئی بھی بندہ اگر یہ کہے کہ ہمیں ایزی پیسہ کروا دو یا جائز کیش کروا دو تو کسی کو بھی پیسے نہیں بھیجے جائیں گے، ہاں راشن ضرور ملے گا۔ السلام علیکم، میں آپ کا اویس عمر سیالکوٹی۔ کرونا کی پہلی لہر میں نے راشن کا سلسلہ شروع کیا تھا اور ہم لاکھوں لوگوں تک پہنچے بھی تھے۔ آج کرونا کی تیسری لہر اپنے پورے زور میں ہے اور انتہائی نازک صورتحال ہے۔ رمضان کا دوسرا اشرہ شروع ہو چکا ہے اور عید سر پر ہے، لیکن کتنے ہی سویت پوش لوگ ایسے ہیں جو انتہائی مجبور ہیں، لیکن کسی کے آگے نہ وہ ہاتھ پھیلانا چاہتے ہیں، نہ رشتہ دار کو، نہ دوست کو، نہ محلے دار کو بتانا نہیں چاہتے کہ ہم کتنے مجبور ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں۔ میں اویس عمر سیالکوٹی آپ کا بیٹا آپ کا خادم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ کو راشن کی ضرورت ہے تو سکرین پر آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا 0347780888 034778808288۔ آپ اس واٹس ایپ پہ یا نمبر پہ کال کریں اور اپنی ڈیٹیل بتائیں، انشاءاللہ آپ کو راشن مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، کوئی بھی بندہ اگر یہ کہے کہ ہمیں ایزی پیسہ کروا دو یا جائز کیش کروا دو تو کسی کو بھی پیسے نہیں بھیجے جائیں گے، ہاں راشن ضرور ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر آباد، سنبڑیال، پسرور، ڈسکا، بجوات، سیالکوٹ سٹی، خاص کر ان شہروں والے رابطہ کریں تو ہو سکتا ہے میں ان کے پاس خود پہنچوں، لیکن اگر فیصل آباد والے، لاہور، گجرات، گوجرانوالہ وغیرہ وغیرہ دوسرے شہروں سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو ان تک راشن میں خود تو لے کے نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں جو میرے پیار کرنے والے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اویس ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے کہہ دوں گا وہ آپ کے پاس ہی مدد کر دیں گے۔ یاد رکھیے، میرا آپ سے یہ وعدہ رہا، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کسی کو بھی راشن دیتے وقت ہم ویڈیو نہیں بنائیں گے، کسی کی بھی مدد کرتے وقت، راشن دیتے وقت انشاءاللہ ہم تصویر تک نہیں بنائیں گے، آپ کا نام راز رکھا جائے گا۔ اللہ کے پاس، ہمارے پاس یا آپ کے پاس صرف یہ بات ہوگی، کسی تیسرے بندے، چوتھے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے آپس میں کیا لین دین کیا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کا خدا را حق نہیں کھائیں۔ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا تھا کہ کتنے دوست ایسے تھے، کتنے لوگ ایسے تھے جو آئے، راشن لے گئے اور یا انہوں نے ہمیں کہا اور ہم نے ان تک راشن پہنچایا، لیکن وہ مستحق نہیں تھے، ضرورت مند نہیں تھے۔ انہوں نے ان کا حق کھایا جو ضرورت مند تھے۔ یاد رکھیے، کسی کا حق کھانے والا کبھی سکھی نہیں رہ سکتا، کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے، بیٹا بانٹ کر کھائیے، چھین کر کھانے والوں کا کچھ نہیں بنتا، بانٹ کر کھانے والے ہمیشہ سکون میں رہتے ہیں۔ اور آخری بات جو بڑی اہم اور بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کال مطلب مصروفیت کی وجہ سے نہیں ملتی، آپ کال کر رہے ہیں، کوئی اور کال کرے گا تو وہ نمبر تو مصروف جائے گا۔ اگر آپ کی کال نہیں ملتی تو آپ کے پاس واٹس ایپ تو ہوگا نا۔ پہلے وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ خط بھیجتے تھے، ڈاک خانے میں چٹھی بھیجتے تھے۔ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے آسانی ہے، یہ بھی سمجھے کہ آپ کا خط واٹس ایپ پہ مجھے آ گیا، آپ کا ایڈریس مجھے مل گیا، چٹھی مل گئی ہے، آپ واٹس ایپ پہ اپنی ڈیٹیل بھیجیں، اپنا گھر کا مطلب ٹوٹلی ایڈریس وغیرہ بھیجیں اور انشاءاللہ راشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ اور آخری آپ سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ویڈیو نہیں بنائیں گے، ہم فوٹو نہیں بنائیں گے، لیکن کچھ نادان لوگوں نے اتنا مجبور کیا تھا، یہ تنقید کرتے تھے، کہتے تھے کہ صرف اعلان ہی کر دیا راشن دینے کا، یا کچھ دے بھی رہے ہو، کبھی کیا بھی ہے کچھ، تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے وہ ویڈیو بنائی لیکن پھر ریموو بھی کر دی۔ یاد رکھیے، طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا، اس لیے سماج کے لیے لڑو۔ لڑ نہیں سکتے تو لکھو، لکھ نہیں سکتے تو بولو، لیکن اگر آپ لڑ بھی نہیں سکتے، لکھ بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے تو جو بندہ یہ کام کر رہا ہے نا اس کی مدد کرو۔ اگر آپ مدد بھی نہیں نہ کر سکتے تو جو بندہ یہ کام کر رہا ہے نا اس کی ہمت حوصلہ گرنے نہیں دو، کیونکہ وہ تمہارے حصے کا کام کر رہا ہے۔ جو کام آپ نہیں نہ کر رہے وہ تمہارے حصے کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرو، اس کی دلجوئی کرو، اس کو موٹیویٹ کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو کہ ہاں ویری گڈ، کیا بات ہے، ہم نہیں کر رہے، اللہ نے تجھے ہمت دی ہے، اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ آپ ہمارے حصے کا کام کر رہے ہیں۔
ہر بندہ اپنے حصے کا اگر کام کرتا جائے تو میرے خیال میں وہ معاشرہ، وہ زمانہ جو ہے وہ دور بدل سکتا ہے۔